إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا، آیا اور گیا جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے. اور یہ مہینہ تقویٰ کا مہینہ تھا، تقویٰ کی تربیت، اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے والا اور اپنے آپ پر قابو رکھنے والا بنانے کی تربیت اس مہینے میں تھی. جیسا کہ ابھی شیخ محترم نے کہا کہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے والے، اس مہینے کو گزارنے والے کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اصل مقصود اس مہینے کا یہ تھا اور یہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے کہ ایک انسان میں تقویٰ پیدا ہو، گناہوں سے بچنے کا مزاج اس کے اندر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. یہی وہ تقویٰ ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے بنیادی وصف ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، اپنے رب کو ناراض کرنے سے بچتے رہے، وہ گروہ گروہ جنت کی طرف لائے جائیں گے. حتیٰ اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا، یعنی وہ جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور جنت کے دربان یا دروازوں کی رکھوالی کرنے والے، اس کی خزنہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم نے بہت اچھا کیا. طبتم، تم نے بہت اچھا کام کیا دنیا میں، تو فادخلوها خالدین، تو اب جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 73 ہے. اس میں کئی باتیں ہیں. نمبر 1، جنتی کون؟ وسیق الذین اتقوا ربهم، لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے رہے. معلوم ہوا کہ ساری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرے، رب سے ڈرے، اس کی ناراضگی سے، گناہوں سے، برائیوں سے بچے. ڈرنا اور بچنا یہ دو چیزیں ہیں جو تقویٰ کا اصل ہیں. قلب کی سطح پر ڈرنا برے انجام سے. کس چیز کے برے انجام سے؟ گناہوں کے انجام سے.
اور یہی وہ خوف ہے جو ایک انسان کو گناہوں سے بچنے والا بناتا ہے۔ آدمی برائی سے کیوں بچتا ہے؟ جب برائی کا انجام اس کے سامنے ہوتا ہے تو خوف بچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر خوف کمزور ہو جائے، انجام کی فکر نہ ہو، تو گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے تو معلوم ہے کہ اصل جو ہے گناہوں سے بچنے کی، یہ اللہ کا خوف ہے۔ میرا کوئی مالک ہے جو مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور وہ اتنی قدرت والا ہے کہ اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ وہ سزا بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس عدل بھی ہے، اس کے پاس فضل بھی ہے۔ وہ نیکیاں ضائع نہیں کرتا ہے، نیکیوں کو قبول کرتا ہے، لیکن وہ گناہوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو کسی ایک گناہ پر بھی سزا دے دے، اگر وہ چاہیں تو کسی ایک گناہ پر پکڑ لے۔ جیسے ایک عورت کو بلی کو کھانا نہیں دینے کی وجہ سے اور بلی کے مر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، اور اگر چاہیں تو ایک نیکی پر بھی مغفرت کر دے کہ عورت ہی ہے لیکن بلی کی بجائے کتے کو پانی پلا دیا، مغفرت کر دی۔ تو مومن بندہ وہ ہے جو اللہ سے امید بھی رکھے مغفرت کی، اور اللہ کا خوف بھی رکھے کہ کہیں وہ پکڑ لے تو اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ یہی وہ خوف ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اگر یہ خوف زندگی سے نکل جائے تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف لایا جائے گا ان لوگوں کو، کن کو لایا جائے گا؟ جو زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بن دیکھے اللہ سے ڈرتے رہے۔ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، انہوں نے جنت دیکھی نہیں، انہوں نے جہنم دیکھی نہیں، انہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن وہ اس کو جانتے تھے، مانتے تھے اور یقین رکھتے تھے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا بن دیکھے، تو ان کی زندگی میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر تھی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے انہیں گناہوں سے بچنے والا بنا دیا۔ ایسے لوگوں کو فرشتے گروہ گروہ زمراء، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے زمراء کیا ہے؟ گروہ گروہ، کیسے؟ مقربون، اصحاب الیمین، اور اسی طرح سے اور بھی مراتب والے ہیں، یا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مختلف مراتب کے لوگ، ہر ایک کا نیکی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے مرتبہ ہے۔ تو ایک ایک مرتبے والے وہ ایک ساتھ گروہ گروہ کی شکل میں لائے جائیں گے، تنہا تنہا نہیں۔ اس لیول کے لوگ پھر لائے جائیں گے، پھر لائے جائیں گے، تو اعلیٰ درجے کے لوگ پہلے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد گروہ کی شکل میں ان کو جنت کی طرف لایا جائے گا۔ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب انہیں جنت کے قریب لایا جائے گا، اور پھر جب قریب آئیں گے تو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کے دروازوں پہ جو دربان ہوں گے فرشتے، وہ فرشتے ان کو گریٹ کریں گے، ان کا اکرام کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آنے والا سلام کرتا ہے، لیکن یہ وہاں ہیں، یہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے، ان کے لیے اکرامن کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ فرشتے ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم، طبتم، تم نے بہت اچھا کیا، تم نے زندگی جو گزاری تقوی والی، گناہوں سے بچنے والی، نیکیوں والی، بہت اچھا کیا تم نے، تمہارا انتخاب بہت اچھا تھا، تم نے گمراہی کے راستے چھوڑ کر ہدایت کے راستے کو اپنایا، تم نے کفر کو، شرک کو، نفاق کو چھوڑ کر تم نے ایمان کو اپنایا، تم نے توحید کو اپنایا،
تم نے بدعات کے راستے کو، سبل کو چھوڑ کے تم نے صراط کو اپنایا، اللہ کی سبیل کو اپنایا، سنت کے راستے کو اپنایا، تم نے گناہوں کو چھوڑ کے تقوی اور نیکیوں کے راستے کو اپنایا، بہت اچھا کیا تم نے۔ ان کی تعریف کریں گے فرشتے، بہت صحیح کرے تم، بہت صحیح کیا تم نے۔ طب تم، اب کیا کرو؟ فادخلوها، آؤ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ فادخلوها، کیسے داخل ہو جاؤ؟ ایک دن کے لیے، 4 دن کی دنیا کی زندگی تھی، تکلیفیں، پریشانیاں، ہاں مصیبتیں، بیماریاں، فقر و فاقہ، نہ جانے کتنی پریشانیاں تم نے جھیلی۔ اب فادخلوها خالدین، اب جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ گیا وہ زمانہ تکلیفوں کا، گیا وہ زمانہ جس میں پریشانیاں تھیں، گیا وہ ختم۔ اب ہمیشگی کی جنت ہے، باغوں میں، سایوں میں، پھلوں میں اور نہروں میں۔ اب جیو محلوں میں، جیسا تم کو چاہیے، جو چاہیے سب ملنے والا ہے۔ وہاں نہیں ملتا تھا، وہاں تو مصیبت پہ مصیبت تھی، پریشانی پہ پریشانی۔ یہاں راحت ہی راحت ہے، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ غم، نہ تکلیف، نہ فکر، کچھ نہیں، نہ کمی، نہ بیماری، کچھ بھی نہیں۔ فادخلوها خالدین، اب داخل ہو جاؤ ہمیشگی کے لیے۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہی چیز پیدا کی جاتی ہے جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، رب کا تقوی، اللہ کی وجہ سے اللہ کے خوف سے بچنا۔ کیوں بچتا ہے آدمی رمضان میں؟ فریج کھولا، شربت دکھ رہا ہے اندر، ہاں، اور دوپہر 38 ڈگری چل رہا ہے، 40 ڈگری چل رہا ہے، باہر سے دھوپ میں سے آیا ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ وہ پیے گا؟ کوئی نہیں گھر میں، لیکن پھر بھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا خوف، اللہ نے منع کیا ہے۔ کون دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نہیں کھا سکتا، بھوک لگی ہے، میں نہیں پی سکتا، پیاس لگی ہے، نہیں، اللہ نے منع کیا۔ یا اللہ کے خوف کی وجہ سے رکنا، یہ رمضان کا سبق ہے۔ جن کی زندگی میں یہ چیز ہوگی، قیامت کے دن وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے اپنے جیسے اس مرتبے کے لوگوں کے ساتھ گروہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ان کو فرشتے عزت کے ساتھ لے کے آئیں گے جنت کے دروازوں تک، اور پھر جنت کے جو داروغہ ہوں گے وہ ان سے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، سیفلی آئے تم، بچا کے آئے تم، دنیا کی فتنے، شیطان، گمراہیاں، ہاں، قبر کا عذاب، جہنم، سب حشر، سب بچ کے تم آئے، اب سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طب تم، بہت اچھا کیا تم نے صحیح کیا زندگی میں۔ اب انجام کا وقت ہے۔ فادخلوها خالدین، آؤ داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ یہ جو جنت کے دروازے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے جو تقوی والے ہوں گے۔ رمضان کے بارے میں ہم حدیث سنتے ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب رمضان آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو بیڑیاں، زنجیریں پہنا کر جکڑ دیا جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ جنت کے دروازے رمضان کے مہینے میں کھولے جاتے ہیں۔ جنت ہے، اس وقت جنت موجود ہے۔ کتنا عجیب لگتا، ہاں؟ جنت ہے ابھی، اور رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن رمضان گیا تو اب رمضان کے اعمال اور ساری چیزیں ہو گئی۔ کیا رمضان کے بعد بھی ایسے کچھ اعمال ہیں جو آدمی کر سکتا ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جو خاص اس عمل کے لیے ہیں؟ ہاں۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں؟
آج کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ انہی اعمال کو اختصار کے ساتھ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز توحید و رسالت کی گواہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہیں رب ہونے کے اعتبار سے، معبود ہونے کے اعتبار سے، اور اپنے اسماء و صفات کے استحقاق کے اعتبار سے اس جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک اور روایت میں جو مسلم کی روایت ہے وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ، اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے بیٹے ہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں۔ کون تھی وہ بندی؟ حضرت مریم۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ کلمہ ہیں یعنی اللہ کے کلمے کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا کن، تو وہ ہو گئے۔ تو یہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ کے کلمے سے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمت ہو، اللہ کا ایک کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم، جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ خوشخبری تھی جو اللہ نے مریم کو بھیجی فرشتے کے ذریعے سے۔ وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح۔ نعوذ باللہ اللہ کا حصہ نہیں کہ اللہ کی روح نہیں، بلکہ اللہ نے جن روحوں کو پیدا کیا ان میں سے ایک بہت ہی شرف والی روح، وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور ابھی زندہ ہیں، ان کی وفات ہوئی نہیں، لیکن ان کو روح کیوں کہا گیا؟ ساری بندے تو روح سے، ظاہر بات ہے روح سبھی کی ہوتی ہے، ان کو روح خاص طور سے اس لیے کہا گیا کہ عام انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ باپ اور ماں دونوں کے ملاپ سے نطفے کی شکل میں اور پھر اس کے بعد میں علقہ مضغہ ہوتے ہوتے بچہ بنتا ہے۔ یہاں وہ تھا نہیں، ڈائریکٹ مریم کے پیٹ میں کیا ڈال دی گئی؟ روح۔ لیکن وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی جو باپ اور ماں کے ذریعے سے اولاد کے لیے ہوتی ہیں، اس کا وجود ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ نہیں ہوا، اللہ نے براہ راست مریم کے پیٹ میں روح ڈال دی ہے، تو اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ وہ روح منہ، اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ اور والجنت حق والنار حق، اور اس بات کی گواہی دے کہ جنت حق ہے، مطلب وہ خیالی باتیں نہیں ہیں، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، نہیں، جنت حق ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا جنت اس وقت موجود ہے۔ والنار حق، اور جہنم بھی حق ہے، یعنی وہ خیالی بات نہیں کہ تم کو نیکیاں کرانے کے لیے ہاں اسی طرح سے کہانی بنا کے پیش کر دی گئی، چلو موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، نہیں، یہ موٹیویٹر نہیں ہے، یہ واقعی حقیقی ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وجود ہے۔ والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ عمل کے جس مرتبے پر بھی وہ بندہ ہو اس کے مطابق اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کتنی گواہیاں ہوئیں؟ نمبر 1
اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ پہلی گواہی کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ نمبر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، رب نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، بندے ہیں، لیکن عام بندے نہیں ہیں۔ کیسے بندے ہیں؟ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ عام بندوں سے ایک اونچا مقام ہے، وہ کون سا مقام ہے؟ رسالت کا۔ لیکن بندگی کی حدیں پار کر کے رب نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، بلکہ بندے ہیں، لیکن رسول بھی ہیں۔ دوسری گواہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تیسری گواہی کس کے بارے میں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ خاص مناسبت اس لیے بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ واپس آئیں گے، ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری کہ ان کی حیثیت کیا ہے، وہ کون ہیں۔ دوسری اس وجہ سے کہ ان کے بارے میں جو غلو ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے تعریف میں ایسے ویسے مت بڑھاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نصارہ نے کیا۔ ان کو بڑھا کے اتنا کر دیا کہ اللہ کے بندے سے بیٹا بنا دیا۔ بہت سارے جاہل لوگوں نے کیا کیا پھر؟ وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بعض جہالت میں آ کے بعض لوگوں نے بھی کہا کہ احد اور احمد میں میم کا پردہ ہے۔ یہ سب جہالتیں ہیں، تو کرنے والوں نے یہ بھی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ اور صوفیوں کے ہاں پر یہ عام چیز دکھائی دے گی آپ کو کہ بندہ اتنا زیادہ عبادت کرتے 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 کیا ہو جائے، قطرے کا مقصد یہ ہے کہ سمندر میں مل جائے تاکہ قطرہ بھی کیا بن جائے، سمندر۔ قطرہ سمندر میں ملا تو کیا بنتا؟ قطرہ کیا بنتا؟ سمندر۔ تو بندہ قطرہ ہے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمندر۔ تو یہ قطرہ اگر سمندر میں مل جائے، فانی فی اللہ، اللہ میں فنا ہو گیا وہ، اب کیا بن گیا وہ بھی؟ اتحاد، وحدت الوجود، اور اس طرح کی اتحاد اور حلول اور اس طرح کی جتنی فضول عقائد ہیں یہ سارے اسی طرف لے جاتے ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے کیا ہے، تو نبی کے لیے کون سی عجیب بات ہے۔ تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک گواہی، تیسری گواہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں جیسا نصارہ کہتے ہیں، اور جادوگر نہیں جیسے یہود کہتے ہیں۔ یہود نے غلو کیا، گمراہ ہو گئے، کیا کہہ کے؟ یہ جادوگر ہے۔ جادوگر نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے معجزات ہیں، وہ جادو نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں کہ مرے ہوئے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ تو اللہ کرتا ہے، تو ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ان لوگوں نے۔ ماں کی پیٹ سے اندھا پیدا ہو گیا، اس کو بینا کر دیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ لیکن نصارہ میں ایک طبقے نے کیا کر دیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ جیسا ماننے لگ گئے اس کو۔ بعض نے ان کو اللہ تین میں کا تیسرا اور اس طرح کی بہت سارے عقائد انہوں نے کر لیے، یہی اللہ ہے کہا۔ تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تیسری گواہی۔ چوتھی گواہی وَكَلِمَتُهُ، اور اس کے ضمن میں ہے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، مریم کی طرف بھیجا ہوا کلمہ ہے اور اللہ کی روحوں میں سے ایک خصوصی عظمت والی، عزت والی، شرف والی روح ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تیسری گواہی۔ چوتھی وَالْجَنَّةُ حق وَالنَّارُ حق، جنت بھی حق ہے اور جہنم کی آگ بھی حق ہے۔ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ جو ان تین چیزوں کی گواہی دے گا، چار چیزوں کی، اللہ کے بارے میں، یا اس کو آپ کہیں تین چیزوں کی جب رسول کے بارے میں، ایک رسول کون سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے رسول کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسری گواہی جنت جہنم۔ یہ تین قسم کی گواہیاں جو آدمی دے سچے دل سے، مانتے ہوئے، حق مانتے ہوئے، تو کہا کہ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل،
اس کا جیسا بھی عمل ہو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ دو معنی علماء نے بیان کیے، چاہے عمل کی کوتاہی اس میں ہو، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا اگر ان باتوں کو ماننے والا ہو تو۔ دوسرا کہ وہ جس لیول کا عمل اس کا ہوگا، نیچے کا تو نیچے، اوپر کا تو اوپر، اعلیٰ تو اعلیٰ، جیسا عمل ہوگا اس کے حساب سے اس کو جنت میں اللہ داخل کرے گا، لیکن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور ایک اور روایت ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیۃ الشاء، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے یہ چاہے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں معلوم ہوا کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو یہ بھی ایک عمل ہے جو انسان کے لیے جنت کے دروازے حلال کر دیتا ہے کہ اس میں سے داخل ہو، اور اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو، تیری مرضی، جانا تو ہے ہی تو نے جنت میں، کہاں سے جاؤں؟ تیری مرضی، یہاں سے نہیں جا سکتا گیا، یہاں سے جا سکتا گیا، تیرے کو جو دروازے سے جانا ہے جا۔ جنت میں جانا تو پکا ہے، لیکن جس دروازے سے تیری چاہت ہے تو جا سکتا ہے۔ یہ اور بڑا فضل ہے، یہ اور اکرام ہے، نہیں تم کو یہاں سے الاؤڈ نہیں ہے، ایسا نہیں، تیری مرضی، عزت ہے، یہ ریسٹرکشن اس کے لیے نہیں ہے، یہاں سے نہیں جا سکتا، یہاں سے جا سکتا کا مطلب ریسٹرکشن ہو گئی، ساری ریسٹرکشن ہٹا دینا اور اس کے لیے گنجائش رکھنا، جس جنت کے دروازے سے تو جانا چاہے جا، یہ اس کی عزت ہے، اس کا اکرام ہے۔ تو یہ ایک عمل ہم کو معلوم پڑا، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنا، اور خصوصی ایک ذکر ہے جو ہم روزانہ کر سکتے ہیں، بلکہ ایک دن میں کئی بار کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں، کبھی سستی کی وجہ سے، کبھی بھولنے کی وجہ سے، کبھی جلدی کی وجہ سے۔ کون سا ذکر ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے جو بھی وضو کرے، فیبلغ او فیسبغ الوضوء، پوری طرح سے کامل وضو کرے، کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، خاص کر کے ایڑیاں، ہاں جلدی جلدی وضو جب کرے گا آدمی تو کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ سوکھا رہ جائے گا۔ کامل وضو کرے، کوئی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے جس کو دھونا ضروری ہے۔ ثم یقول، وضو کرنے کے بعد کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، اور ایک روایت میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد کہیں، ترمذی کے الفاظ زیادہ ہیں، اجعلنی اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ کیا ترجمہ اس کا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک اور روایت جس میں بتایا میں نے، اس میں ہے وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی زیادتی اس میں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ویسے جیسے پچھلی روایت میں تھا۔ اور وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ بار بار توبہ کرنے کی توفیق دے تاکہ گناہوں سے پاک ہو جاؤں، اور بار بار مجھے طہارت کا اہتمام کرنے کی توفیق دے تاکہ عبادت کے لائق بن جاؤں، خصوصاً نماز۔ تو اندر کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی توبہ، گناہوں سے پاکیزگی، اور جسمانی اعتبار سے پھر پاکیزگی نماز کے لیے، عبادات کے لیے، ظاہری و باطنی پاکیزگی کی توفیق دے۔ جب یہ دعا مانگتا ہے، اللہ کے بارے میں گواہی توحید کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی رسالت کی، اور اللہ سے دعا ظاہر و باطن کی پاکیزگی کی،
جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ يدخل من ایہا شاء، کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اب جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ پھر ایک عمل معلوم پڑا کہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں، اور یہ دن میں کئی بار ہو سکتا ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ جنت کے دروازوں کا کھلنا صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر دن اور ہر نماز کے وقت، بلکہ بغیر نماز کے بھی۔ بھئی قرآن پڑھنا ہے کسی کو، وضو کر لیا اور دعا پڑھ لی، نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے وضو کیا اور دعا پڑھی، اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ اس کے اکرام میں ہے، اس کے شرف میں ہے، اس کے شرف میں ہے۔ ایک موٹی مثال سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکرام کیا ہوتا ہے۔ دونوں میں برابری نہیں، لیکن موٹا سمجھنے کے لیے۔ آپ مسجد سے نکلے باہر، گھر کو جانا ہے آپ کو، آپ کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے 8 بڑی بڑی مرسیڈیز آ کے کھڑی ہو گئی، اور اس میں سے ڈرائیور باہر نکلا دروازہ کھول کے، صاحب بیٹھیے۔ بولے کیوں؟ بولے آپ کے اکرام کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ کون سی گاڑی میں بیٹھوں؟ اب جس گاڑی میں چاہے بیٹھوں، سب آپ کو گھر تک ہی چھوڑنے والی، کہیں اور نہیں۔ اتنے سارے، بولے آپ کی پسند کی، کالی، نیلی، لال، یہ ساری گاڑیاں، آپ کو کون سا کلر پسند ہے؟ میرے کو فلاں کلر پسند ہے، اب اس پہ بیٹھو، آپ کی مرضی۔ یہ کیا ہے؟ اکرام ہے، کہ آپ کے لیے سب اویلیبل ہے، آپ کی پسند کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بندے کا اتنا اکرام کرے کہ جنت کے دروازے، مرسیڈیز کے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اتنا سا کھول دے دروازہ ہمارا کار کا، تو کتنے خوش ہوں گے ہم۔ جنت کے دروازے کھولے جا رہے اس کے لیے، 8 دروازے، جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو۔ کیا کیا اس نے ایسا؟ اس نے اللہ کی توحید کی گواہی دی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس نے اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے خلیل، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، ایسی بڑی شخصیت، نبیوں کے سردار، ان کی رسالت کی گواہی دیا اس نے، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ سے پاکیزگی کی دعا کیا، اللہ مجھ کو پاک کر، توبہ کرنے والا بنا، اور مجھ کو پاک صاف رہنے والا بنا۔ اللہ کے نزدیک یہ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا، ہم لوگ پڑھ پاتے دعا، کیوں؟ کیونکہ بھاگتے بھاگتے آتے، وضو کرتے اور بھاگتے بھاگتے آتے، صف میں کھڑے ہوتے، اور یاد نہیں رہتا کون سی رکعت چل رہی، کیا ہوا، کون سی سورت پڑھی امام صاحب، سب غائب۔ لیکن سکون کے ساتھ آدمی وضو کرے اور سکون کے ساتھ نماز پڑھے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ دعا جو ہے، یہ وضو کے بعد پڑھنے کی دعا ہے، اور اس دعا پر چاہے کتنے بھی بار آدمی پڑھے، دن میں کئیوں بار پڑھ لے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، جس کو امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس میں جو آخر کی دعا ہے، یہ ترمذی کے الفاظ ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو اس حدیث میں بھی جنت کے دروازوں کا ذکر آیا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جو ہر چیز میں سے اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں 2 چیزیں صدقہ کرے، انفقا زوجین، یعنی ایک کی بجائے 2 دے، صدقہ کرے اللہ کی راہ میں، نودی من ابواب الجنتی یا عبداللہ ھذا خیر، اس کو جنت کے دروازوں سے پکار پکار کے بلایا جائے گا، فرشتے بلائیں گے اس کو، اے اللہ کے بندے، یا عبداللہ ھذا خیر، یہ دروازہ زیادہ اچھا، ادھر آؤ، یعنی فرشتے اس کو بلائیں گے کہ تو ادھر سے آ، ہمارے دروازے سے داخل ہو۔ ہر فرشتہ جو دروازے پہ ہوں گے، داروغہ، دربان، وہ اس کو بلائیں گے، ارے ادھر سے، ادھر سے۔ آپ رمضان میں گئے نا شاپنگ کے لیے، آپ دیکھیے، دکانوں پہ کیسا رہتا، صاحب ادھر آؤ، یہاں اچھا کپڑا ملتا ہے،
اس کو جنت کے دربان داروغہ بلائیں گے، فرشتے بلائیں گے، یا عبداللہ ہذا خیر، اس دروازے سے آ اس کے اکرام کے طور کہاں سے جاؤں میں؟ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، اگر وہ نمازی ہو، نمازی فرض کو اچھا پڑھنے والا اور نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنے والا، جس کی زندگی میں نماز بہت زیادہ ہو، ایسے آدمی کو جنت میں باب الصلاح سے پکارا جائے گا، دروازہ ہے وہ خاص باب الصلاح۔ تو جس کی زندگی میں باقی عمل تو کرتا ہو لیکن نماز اس کی زندگی میں بہت زیادہ ہے، اس کو باب الصلاح سے آواز لگائی جائے گی، یہاں سے باب الصلاح۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو جہاد کا اہتمام کرتا رہا ہو، جس کی زندگی میں یہ عمل غالب ہو باقی اعمال کے ساتھ، اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جس کی زندگی میں روزوں کا خصوصی اہتمام ہو، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی خاص اہتمام ہو، اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ ان کے لیے ایک خاص دروازہ ہے روزے داروں کے لیے، اس کا نام کیا ہے؟ الریان، اس کو باب الریان سے پکار کے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، اور جو صدقے والوں میں سے ہوگا، جس کی زندگی میں صدقہ 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 بہت زیادہ صدقات کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا تھا صدقے کرتا تھا، ایسا نہیں، بلکہ باقی فرائض پورے کرنے کے بعد ہوتا ہے نا کسی کی زندگی میں وہ روزے بہت رکھتا، کوئی نوافل کا بہت، تہجد کا اہتمام بہت زیادہ رہتا اس کی زندگی میں، تو کسی نہ کسی نفل اعمال کی کثرت کسی کی زندگی میں ہوتی ہے، تو جس کی زندگی میں صدقے کی کثرت ہوگی اس کو باب الصدقہ سے پکار کے بلایا جائے گا، یہ تیرے لیے زیادہ اچھا، ادھر سے۔ فقال ابو بکر، دیکھیے ابھی، فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے اللہ کے رسول، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فهل يدعى احد من تلک الابواب كلها، کہا کہ اللہ کے رسول اگر کسی آدمی کو سارے دروازوں سے نہ بھی بلایا جائے اس کا کوئی نقصان نہیں، ایک دروازے سے تو جانا ہے، اس کو کوئی لاس تو ہے نہیں اگر نہیں بلائے سارے دروازوں سے، لیکن کیا ایسا ہوگا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ان سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ نماز والے کو نماز والے دروازے سے بلایا جا رہا ہے، روزے دار کو روزے والے باب الریان سے، جہاد والا، صدقے والا، ہر ایک کو اس کی جو عمل کی مناسبت سے دروازہ ہوگا اس سے پکارا جائے گا، تیرے لیے زیادہ مناسب ہے کیونکہ تیری زندگی میں یہ عمل تھا خاص طور سے۔ پر ایسا بھی کوئی ہوگا کہ جس کو باب الریان سے بھی، باب صدقے سے بھی، باب الجہاد سے بھی، باب الصلاۃ سے بھی اس کو پکار پکار کے بلایا جائے گا، سارے ہی دروازوں سے بلایا جائے گا، اس کو فرشتے پکار پکار کے بلائیں گے، ایسا کوئی ہوگا کیا؟ قال نعم، ہاں ہوگا ایسا، اور کہا وَأَرْجُ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، تم انہی لوگوں میں سے ہو کہ جن کی زندگی میں سارے اعمال ہیں، نماز کا خصوصی اہتمام، صدقات کا، جہاد کا، اور اسی طرح سے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی زندگی میں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہوں گے کہ جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں ان سارے دروازوں سے پکار پکار کے تم کو بلایا جائے گا۔ اس میں فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ تم اکیلے ہوں گے، ایسے سمجھ میں آ رہی بات، یہ بھی یاد رکھیے، ورنہ ہم لوگ تو کیسے اپنے لیے نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے ہم لوگ لائق اتنے ہیں نہیں ہے، پکی بات ہے، لیکن دروازہ بند نہیں ہے، موقع ختم نہیں ہے، اسی لیے آپ نے کیا فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہوگے جنہیں سارے دروازوں سے پکارا جائے گا، یعنی وہ اکیلے نہیں ہیں، اور بھی لوگ ایسے ہوں گے بہت سارے کہ جنہیں جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کی زندگی میں سارے اعمال ہوں، ہر چیز کو کرنے والا ہو اور اچھے سے کرتا ہو، ایسا آدمی اس کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی میں کیا ہے، ہم نیکیوں کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ قیامت کے دن جنت کے ان دروازوں سے
ہم کو پکار کے بلایا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی موقع ہے، یعنی کہ صرف مردوں کے لیے ہے، اور یہ بھی جتنی باتیں آئیں یہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی. لیکن خواتین کے لیے ایک الگ سے حدیث ہے جنت کے دروازوں کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها. 4 کام کرو. عورت کے لیے کتنے کام؟ 4 کام. نمبر 1 اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت اپنی 5 نمازوں کا اہتمام کرے. یہ چھوٹنا نہیں چاہیے، نہ گڈو کے ٹفن کی وجہ سے، ہاں نہ میاں جی کے چائے کی وجہ سے. یہ صبح کو اسکول کو جاتا، وہ شام کو آ کے چائے مانگتے ہیں، نماز گئی. ان کے لیے بنا کے کھلانا پڑتا ان کو، نہیں تو پھر ان کے اندر دجال آ جاتا. اللہ کا خوف سارے خوف پر غالب ہونا چاہیے، اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہر ایک کی رضا پر غالب ہونی چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نمازیں چھوڑ دینا نہیں. 5 نمازیں اس کی زندگی میں ہو. کام اور آرام، اس کی وجہ سے نماز کا کام تمام نہیں. نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، 5 نمازیں ہونی چاہیے. اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت اپنی 5 نمازیں ان کا اہتمام کرے. نمبر 2 وصامت شهرها، رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں. ہوئے 2. نمبر 3 وحسنت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، زنا سے بچے اور یانیت سے بچے، پاکیزہ زندگی گزاریں، زنا نہیں، بے حیائی نہیں. وحسنت فرجها واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. غلط کام میں نہیں لیکن جائز کاموں میں کرے. بیگم ذرا ایک گلاس پانی دو. کیوں، آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے کیا؟ جا کے پیو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میں ابھی بیوٹی پارلر سے آئی ہوں، اور میرے اوپر نہیں تمہاری خدمت کرنا. 50-50 اپنا اپنا کام کرنے کا. یہ سب ماڈرن دماغ ہے، یہ سب ماڈرن دماغ ہے. میرے ذمہ نہیں ہے سب کچھ. بیوی شوہر کی خدمت کرے، ٹھیک ہے، شوہر ظلم نہ کرے اس پر، اس کی رعایت کرے، اس کی طبیعت، اس کا آرام، اس کا خیال شوہر بھی رکھے. لیکن یہ کیا ہے کہ بالکل بھی شوہر کی نہ خدمت ہے نہ اس کا خیال ہے. نہیں، کھانا اگر مانگے تو لے لو، فریج میں سے ہے لے لو اور اوون میں گرم کر کے کھا لو، میں نے رکھ دیا ہے بس. یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ لیئر پہ لیئر بنا رہی ہیں، میک اپ کر رہی ہے. پہلا لیئر ہے، دوسرا لیئر، تیسرا لیئر. بعض اوقات تو بچے بھی پہچانیں گے نہیں اگر بغیر اس کے دیکھے تو. بعض فضول چیزوں کی وجہ سے بعض اوقات خواتین، اور زیادہ تر یہ پڑھی لکھی خواتین میں بیماری آتی ہے. بہت جب پڑھ لیتی ہے عورت تو بعض اوقات اتنی زیادہ یعنی خود پسند ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کسی کی سنتی نہیں ہے. پڑھی لکھی دیندار عورتیں بھی ہیں، اچھی خواتین بھی ہیں جو گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف دنیاوی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ دینی بھی ایجوکیٹڈ ہے. شوہر کی خدمت کرنے سے وہ چھوٹی نہیں ہو جائے گی. تو وہ اطاعت زوجہا، شوہر کی فرما برداری کرے. صرف خدمت کے اعتبار سے نہیں، بعض اوقات غیرت کے بھی معاملات ہوتے ہیں. شوہر کسی چیز سے منع کرے اس کو، یہ نہیں کرنا، تو اس کی بات مانے، اس کی بات سنے. الا یہ کہ وہ کوئی گناہ کا حکم دے، کہ مثلا شوہر بیوی سے کہے بغیر پردے کے میرے ساتھ کمپنی کی پارٹی میں چلو. نہیں، اللہ کے حکم کو توڑ کے شوہر کی فرما برداری نہیں، کسی کی بھی نہیں. لیکن شوہر اگر حکم دے کسی ایسی چیز کا جو جائز ہے اور شوہر چاہتا ہے، اس کی بات مانے، اس کی بات مانے. وہ اطاعت زوجہا، تو جب یہ 4 کام کرے، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت، یہ 4 کام کرنے اس کو. روزے کب آتے سال میں؟
ایک بار 5 وقت کی نماز تو شوہر کو بھی تو پڑھنا ہے، ایسا تھوڑی کہ دیکھو میرے کو کام دے دیا اس کو نہیں ہے، وہ بیچارہ اس کو بھی پڑھنا ہے، لیکن اس کو کیا ہے پھر اپنی شرمگاہ کی حفاظت، زنا نہیں، لیکن اس کے لیے بھی تو منع ہے نا وہ، لیکن اس کے لیے خاص طور سے، اور اس کے لیے ایک چیز زائد ہے، وہ کیا ہے؟ شوہر کی فرما برداری ہے۔ ماحول الٹا ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کی نہیں مانیں گے، تم تمہارے حساب سے جو، ہم ہمارے حساب سے جئیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، لیکن جدید تعلیم کے نتیجے میں ہو رہا ہے کہ ہم کسی کی مانیں گے نہیں، ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نکاح باقی نہیں رہتا، نکاح باقی نہیں رہتا، یا ایک چھت کے نیچے 2 اجنبی رہتے ہیں، ایک چھت کے نیچے 2 اجنبی، نہیں، فرما برداری ہونا چاہیے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ ایسی حدیثوں سے فائدہ اٹھا کے بیوی پر ظلم نہ کرے، بیچاری سو رہی تھک کے، اٹھ، کیوں؟ میں ہوں، شوہر ہوں، حدیث میں آیا شوہر کی مان، کچھ کام نہیں ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے، میں بولا نا اٹھ کے بیٹھ جا، کیا؟ بولے کچھ نہیں، بس بیٹھ۔ تو ایسا نہیں کر سکتے آپ، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، واقعی اس کا کوئی کام ہے، اس کی خدمت ہے، اس کی ضرورت ہے، بیوی کو اس کی خدمت کرنا چاہیے، لیکن شوہر کو اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو ابن حبان نے اس کو روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، اس میں کیا ہے؟ قیل لہا، فضیلت کیا ہے اس کی؟ اس سے کہا جاتا ہے ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا۔ ایک عورت یہ 4 کام کر لے، اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اور شرمگاہ کی حفاظت، اور شوہر کی فرما برداری، 4 پوائنٹ فارمولا، یہ 4 کام تو کر لی، قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا تو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ اتنے کام کر لیں، غیر مسلم عورتیں بھی تو کر لیتی نہیں، لیکن ایمان کے ساتھ اگر یہ کر لے شوہر کی خدمت، اور اس کے علاوہ دینی احکام تو سبھی پہ، مرد پہ بھی عورت پہ بھی ہے، اگر ان 4 کاموں کو کر لیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت، اور نہ صرف ہی کہ جنت ہے بلکہ اس کے لیے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ آج غیر مسلم عورتیں شوہر کی خدمت نہیں کرتی، ایک مسلمان عورت اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتی ہے، لہٰذا اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، ورنہ دنیا داری میں تو سبھی لوگ کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، اور پاک دامنی، اپنی عفت کی حفاظت، اور نمبر 4 شوہر کی اطاعت، ان 4 کاموں پر اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح سے والد کا احترام اور خدمت، باپ کے بارے میں خاص طور سے آیا، بیچارہ باپ ہمیشہ چھپا رہتا پیچھے، باپ کے بارے میں فضیلت سننے میں نہیں آتی، کبھی انشاءاللہ ہم خاص طور سے باپ کے بارے میں درس لیں گے۔ بیچارہ بولتا ہمیشہ آپ لوگ ماں کے بارے میں بولتے، باپ کا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بالکل درمیانی دروازہ ہے۔ درمیانی سے مراد یہاں پر اوسط کا معنی ہوتا ہے کہ اعلیٰ ترین، اعلیٰ ترین۔ تو جنت کا بہترین دروازہ کون ہے؟ باپ، یعنی باپ کے ذریعے سے جنت میں تو جا سکتا ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ، آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس دروازے کو توڑ دیں، ڈھا دیں، یا اس دروازے کی حفاظت کر۔ تو ایک باپ کی خاص خصوصیت ہے، اس کو کہا گیا یہ جنت کا دروازہ ہے، کا مطلب یہ کہ تو اگر باپ کے حقوق کی رعایت کرے، اس کی خدمت کرے، اس کا احترام کرے، اس کی بات مانے، تو کیا ہے؟ یہ باپ جنت کا اوسط دروازہ ہے، یعنی اعلیٰ ترین اور بہترین دروازہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تو جنت میں جا سکتا ہے، اس کے ذریعے تو جنت میں جا سکتا ہے۔ اور تو چاہے تو اس کو ڈھا دے، یعنی اس کی خدمت مت کر، اس کے ساتھ بدتمیزی کر، اس کے حقوق کی رعایت مت کر، تو نے ڈھا دیا دروازہ، توڑ دیا دروازہ تو نے، لیکن اگر تو نے اس دروازے کی حفاظت کی تو جنت میں جائے گا۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا، الفاظ ترمذی کے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث میں آیا کہ باپ بھی کیا ہے؟ یعنی باپ کی خدمت کرنے والا
جنت کا دروازہ پائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے توکل اور تفویض، توکل اور تفویض، اللہ پر توکل کرنا اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں ہم کو یہ سکھایا جا رہا ہے بلیو ان یور سیلف، اپنے پہ ڈپینڈ رہو، میں نہیں۔ مومن بلا شبہ اللہ نے ہم کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے اور کنفیوز نہیں رہنا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے انسان کے اندر، لیکن اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ چاہے تو میں کروں گا، لیکن عام طور سے جو دنیا میں آج پڑھے لکھے اور سپورٹس ہو یا کوئی بھی میدان ہو، اس کے اندر مزاج کیا بنایا جا رہا ہے؟ اپنے اندر بلیو کرو، میں کر سکتا ہوں۔ یہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو ان کو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، تو کس پہ بھروسہ رکھیں گے؟ اپنے اندر بلیو کرو۔ وہ ہمارے لیے اصول نہیں ہیں، یہ اصول کس کے لیے ہے؟ ان کے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم کس پہ بھروسہ رکھتے ہیں؟ اپنے اوپر۔ حدیث میں کیا ہے؟ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے اپنے حوالے مت کر، میں اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہ سکتا۔ میں کس پر اعتماد کروں گا؟ اللہ پر۔ توکل، توکل اور تفویض، تفویض کا مطلب ہوتا ہے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا۔ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے، تو میرے مسائل کو حل کر، تو میری مدد کر، تو میرے لیے آسانی پیدا کر۔ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا، یہ واقعی انسان کو کانفیڈنس دیتا ہے۔ کمزور پہ بھروسہ، کمزور بھروسہ، اور قوی پر بھروسہ، قوی بھروسہ۔ کون سا بھروسہ چاہیے آپ کو؟ آپ کی مرضی۔ میں کیسا ہوں؟ کمزور، میں اپنے اوپر بلیو کر رہا، کیسا بلیف ہوگا وہ اور کیسا اعتماد ہوگا؟ کمزور۔ لیکن اللہ پر اعتماد جو قوی ہے، وہ اعتماد کیسا ہوگا؟ مضبوط اعتماد ہوگا۔ قیس ابن سعد ابن عبادہ کہتے ہیں ان اباہ دفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخدمہ۔ قیس ابن سعد جو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے ان کو بھیجا، جا، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر، تو بیٹے کو بھیجا۔ قال فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد صلیت، تو میں گیا، نماز ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں نماز سے فارغ ہو چکا تھا۔ فضربنی برجلہ، آپ نے اپنے پاؤں سے مجھ کو ٹچ کیا۔ وقال الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بتاؤں، یعنی جنت میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب بتاؤں؟ قلت بلا، میں نے کہا ہاں بالکل بتائیے۔ قال لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی اس ذکر کا اہتمام کرنا، یہ کیا ہے؟ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ہم لوگ کب بولتے یہ؟ جب کچھ تو برا ہوتا، لا حول ولا قوة الا باللہ، کچھ پسند نہیں آتا اپنے کو، یا بچے لوگ جب ڈرتے اندھیرے میں، لا حول ولا قوة الا باللہ، شیطان سے بچ کے نکلنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ بولتے ہیں اذان ہوتی تو لا حول ولا قوة الا باللہ کیوں بولتے ہیں؟ وہ نماز کو بلا رہا ہوں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کیا یہ مطلب ہے کہ کوئی بری بات پہ کہا جاتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی بری بات ہو تو کیا بولنے کا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھی ہوتی ہے تو بولتے اذان میں وہ کس کی طرف بلا رہا؟ اچھے کام کے لیے بلا رہا نا، نماز کے لیے بلا رہا ہو، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لا حول ولا قوة الا باللہ، ایسا ہے وہ؟ لا حول ولا قوة الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ حول کا معنی ہوتا ہے تحول، چینج، تبدیلی، پلٹنا، اور قوت کا معنی قوت، پاور۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حول تبدیلی، کائنات کی تبدیلی ہو یا زندگی میں تبدیلی ہو،
اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی. موسم بہت گرم ہے، بارش نہیں ہو رہی، رکی ہوئی ہے، تبدیلی اللہ کر سکتا ہے. پریشانی کے حالات ہیں، اللہ بدل کے راحت لیا، یہ کون کر سکتا؟ اللہ کر سکتا ہے. گناہ گار ہیں، اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں، بدل. یہ تبدیلی کہاں سے آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی آ سکتی ہے. بعض علماء نے کہا یہاں سے مراد تحول سے مراد گناہوں سے بچنا، پلٹنا، اور قوت سے مراد نیکی کی قوت. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہ ہے اس میں، لیکن صرف وہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ تحول کو صرف گناہ سے پلٹنے میں نہیں لگا سکتے ہیں. حالات کا پلٹنا کئی اعتبار سے ہوتا ہے، چاہے فقر و فاقہ ہو، بیماری ہو، برے حالات ہوں، غم کے حالات ہوں، موسم کے حالات ہوں. جتنی بھی تبدیلیاں کائنات میں ہوتی ہیں یہ اللہ کے پلٹنے سے ہوتی ہیں. اللہ نہیں پلٹے تو نہیں ہوگا. حالات بدلنے والا کون؟ چاہے وہ باہر کے حالات ہو، آسمان کے ہو، زمین کے ہو، دکان کے ہو، یا دل کے حالات ہوں، زندگی کے حالات ہوں. کون بدلتا ہے یہ؟ تو پلٹنا، لا حول، یہ معنی ہے اس کا. ولا قوت، پلٹنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ بغیر قوت کے ہوتا کچھ؟ بغیر قوت کے تو روزے دار کو ٹائم بتانا بھی مشکل ہو جاتا. قوت ہی نہیں ہوتی. ذرا اٹھ کے کچھ کام کر بولے تو بولے میری جان نہیں میرے اندر، بغیر سحری کو روزہ رکھا ہوں، اس کو بولو. قوت ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ نیکی کا کام ہو، یا چاہے وہ حلال روزی کی تلاش میں ہو، یا کسی بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہو، یا کسی شر سے بچنے کے لیے کوشش کرنا ہو. کوئی بھی قدم اٹھانا، کوئی بھی کام کرنا، کچھ بھی کرنا، مخلوق قوت کی محتاج ہے. کچھ بھی کرنے کے لیے قوت چاہیے. اگر اللہ قوت نہ دے تو کوئی کچھ کر سکتا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے بعض اوقات ایک آدمی، اس کو جب پیرالسس ہو جاتا، بستر پہ پڑتا کہ نہیں پڑتا، وہ چاہتا ہے اٹھنا، اٹھ سکتا، اس کے اندر کیا نہیں ہے؟ قوت نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات انسان کو پیرالسس بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اتنا کمزور ہو جاتا ہے، بیماری، آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، گھر پہ لے کے آئے، اٹھ نہیں سکتا، اس کو کروٹ دینے نہیں آتا، کروٹ لینے نہیں آتا اس کو، دوسرے اس کو کروٹ دیتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. لیکن اس کے باوجود فالج نہیں ہوا ہے اس کے باوجود اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ چاہ کے بھی نہیں کر سکتا، بلکہ خود کروٹ نہیں لے سکتا. اتنے بیمار بھی ہو جاتے لوگ. تو یہ قوت کون دیتا ہے؟ اللہ کے دینے سے قوت ملتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کرنا ہو دنیا میں. تو جب علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح ہم جو بولتے ہیں، جو مؤذن کہتا ہے، اس کے جواب میں جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم اس اعتبار سے اعتراف کرتے ہیں کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، غفلت سے ذکر کی طرف، اور دنیا کے کاموں سے اللہ کی عبادت کی طرف، اور اسی طرح سے جو کام ہم قدم اٹھائیں گے اور پہنچیں گے مسجد تک، اور جو عبادت کریں گے کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، جیسا بھی اللہ نے توفیق دی، یہ جو حول اور یہ جو قوت ہے اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. میرا کمال نہیں نماز کو جانا، اے اللہ تیری توفیق اور تیری دی ہوئی قوت سے ہو سکتا ہے. نمازی کیوں بولتا ہے؟ اذان سن کے کیوں بولتے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے بولتے ہیں میں نمازی، دیکھو میں جا رہا، یہ نہیں آ رہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. جب تک یہ اللہ مجھ کو توفیق نہ دے، ایک حالت سے دوسری حالت میں مجھے نہ لے جائیں، اور مجھے نیکی کی قوت نہ دے، تب تک کہ میں نہیں کر سکتا. اس میں اپنی نفی ہے اور اللہ کا اقرار ہے. تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ معنی ہے. تو ہمارے اطراف جتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور جتنے کام ہم کرتے ہیں، اس میں ہم کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو چینج ہے حالات کا یا ہماری زندگی کا، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی قوت اور اللہ کی توفیق اور اللہ کے دی ہوئے تحول، اللہ کی تبدیلی لائے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کو سب سمجھاتے اس کو نہیں سمجھتا، اور ایک عام آدمی آتا سمجھاتا سمجھ جاتا اس کو.
اور بڑے بڑے عالم نہیں سمجھا سکتے بعض اوقات، اس کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی ذریعے سے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، ایک عام آدمی کے ذریعے سے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک بڑے بڑے ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں، گلی کا ایک ڈاکٹر بولتا ہے آؤ ادھر آؤ، یہ دوا کھاؤ، نیلی گولی پیلی گولی کھاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کھاتا ہو بھی جاتا ہے، ہوا کہ نہیں، کتنوں کے ساتھ ہوا ہوگا ایسا، یہ ٹیسٹ کرے وہ ٹیسٹ کرے یہ کرے، اور ڈاکٹر بیسٹ کے پاس گئے، اس نے دوا دے دیا، صاف خراب، سب ٹھیک ہو گیا ایک دم، ساری خرابی ختم۔ ہوتا ہے ایسا، اللہ جب چاہے حالات بدلتا ہے، اللہ کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ اپنے دل کو یاد دلانا ہے، اور اسباب کی دنیا میں رب العالمین سے اپنے قلب کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کچھ چینج نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہاں، گورنمنٹ چینج ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، آدمی کوئی چیز تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ عرش سے فیصلہ نہ آئے۔ تو وہاں سے فیصلہ ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اشارہ کیا آسمان کی طرف، کہا الا ترون ہا ہنا، یہاں دیکھتے ہو، نہیں دیکھتے یہاں پہ اوپر، ان الامر من ہا ہنا، فیصلہ وہاں سے آتا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ آپس میں ہاں یہ چینج ہو رہا، وہ بل پاس ہو رہا، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، اسباب اپنی جگہ ہیں، لیکن بعض اوقات اتنے ڈر جاتے، ایک دم گھبرا جاتے چیزوں سے کہ پینک ہو جاتے ہم لوگ، پینک اٹیک، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو بھی حالات جو ہو گیا اس کے بعد ٹینشن نہیں لینا، راستہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نکالے گا، اللہ محافظ مسلمانوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا ملک بلکہ پوری دنیا امن والی بن جائے، بھائی فتنے ختم ہو جائیں، ظالم کو اللہ نیک توفیق دے، ہم لوگ تو یہ دعا کریں گے۔ تو حالات کا بدلنے والا کون؟ تو یہاں وہاں دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں، سب سے پہلے کہاں دھیان جانا چاہیے؟ حکومتوں تک نگاہ جاتی، بڑی حکومت کون سی ہے؟ اصل حکومت کون سی ہے؟ بادشاہ وہ ہیں جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ہم اس کی طرف کتنا متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی بول دے مولوی صاحب خطبے میں، بولے خالی دعا مانگے تو ہوتا کیا؟ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے، ہاں یہ کہ اسباب بھی جو ہوتے ہیں، جو جائز اسباب ہیں، ان کو اختیار بھی کرنا چاہیے، لیکن ہم بعض اوقات اسباب میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات، یہ مسند احمد، ترمذی اور حاکم میں روایت موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے جنت کے دروازے، ان کے تعلق سے ایک اور چیز یہ ہے، آپسی تعلقات کو صحیح کرنا، آپسی جھگڑے، اس نے میرے کو سلام نہیں کیا دیکھ کے بھی، اس نے میرے کو کرسی نہیں رکھا ولیمے میں دعوت میرے ساتھ نہیں بیٹھا، دوسرے کے ساتھ بیٹھا، ہاں دیکھ کے منہ پھیر لیا، ایسے فضول چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ رنجش ہے۔ فون کیا، مس کال، ہاں اٹھایا نہیں فون میرا، ختم، دشمن۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات بعض بڑی بھی چیزیں ہوتی ہیں، آپسی رنجشیں یہ ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن، ویکلی بیسس پہ بھی کھلتے ہو، پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر اس بندے کی مغفرت ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، سارے ایمان والے، توحید والے سب کی مغفرت ہو جاتی، دو کی نہیں ہوتی، جو آپس میں جھگڑا کیے ہوئے ہوں غیر شرعی بنیاد پر، آپس میں جن میں اختلاف ہو، ناراضگی ہو، خواہش کی بنیاد پر، چھوٹی موٹی چیزیں، بے وجہ کی چیزیں، ان کے اوپر شہوت کی بنیاد پر، خواہش کی بنیاد پر، نفسانیت کی وجہ سے ان میں آپس میں جھگڑا ہو، اصول کی بنیاد پر نہیں، کہ جیسے کوئی آدمی کسی اہل بدعت کو سلام نہ کرے، تعلق اس سے توڑے رکھے، یا کسی شرابی سے بات بند کر دے تاکہ وہ شراب چھوڑ دے، یہ چلتا،
یا کوئی گمراہ انسان ہے اس سے بات نہ کرے کیونکہ اس کی بات سننے سے یہ گمراہ ہو سکتا ہے. ڈرگ ایڈکٹ سے دور رہ رہا کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ڈرگ ایڈکٹ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کو بری دوستی سے پرہیز کرنے کے لیے بھی تو کہا گیا نا. لیکن یہاں پر ایسی بات ہے کہ نفسانیت کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے کیا ہے، تعلقات توڑے ہوئے ہیں. نفس کی وجہ سے، صحیح بنیاد پر نہیں، نفسانیت کی وجہ سے اگر تعلق توڑے ہوئے ہیں تو سب کی مغفرت ہوتی. جنت کے دروازے پیر جمعرات دونوں دن کھلتے اور سب کی مغفرت ہوتی توحید والوں کی. ان دونوں کی نہیں ہوتی جو آپس میں ایک دوسرے سے دل میں کینہ کپٹ رکھتے ہوئے ناراضگی رکھتے ہوں. فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا. 3 بار کہا جاتا ہے. دونوں کو ٹائم دو جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں. ابھی نہیں، ان کی مغفرت نہیں، ہولڈ پہ ہوا. ان کی مغفرت کیا ہے؟ ہولڈ پہ ہے. جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے کو مٹاتے نہیں، مغفرت ابھی نہیں. ان کو مہلت دو، ٹائم دو، ابھی بھی ٹائم ہے، مرے نہیں ہے، زندہ ہے. جھگڑا اپنا ختم کرو، ٹائم دو ان کو. انظرو، مہلت دو ان کو یہاں تک کہ اپنے جھگڑے کو ختم کر کے صلح کر لیں. کون سا جھگڑا؟ جو نفس کی بنیاد پر ہو. تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں کون سے دنوں میں؟ پیر اور جمعرات کو. اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر؟ سب کی مغفرت. کن کی؟ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں، جو شرک نہیں کرتا اس کی مغفرت ہوتی ہے. اور کہا جائے لیکن پھر 2 لوگ اور ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جو آپس میں جھگڑا رکھے ہوئے ہوں، جھگڑا پالے ہوئے ہوں، دشمنی پالے ہوئے ہوں نفسانیت کی بنیاد پر. اور کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے کو ختم کر کے صلح نہ کر لیں، تو ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز ہے. ختم کریں یا ختم کریں؟ پہلا ختم پورے ٹاپک کے جتنے پوائنٹس ہیں، دوسرا ختم درسی ختم. سننے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے یا بھوک لگی؟ پوائنٹس ختم کریں گے انشاءاللہ. صبر و رضا، صبر کرنا اور اللہ سے راضی رہنا. قرہ ابن ایاس کہتے ہیں کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس یجلس الیہ نفر من اصحابہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو آپ کے ساتھ صحابہ میں سے کئی لوگ بیٹھ جاتے. علمی فائدہ کچھ نہ کچھ ہوگا، آپ کی صحبت سے مستفید ہوں گے. وفیہم رجل لہ ابن صغیر. ان بیٹھنے والوں میں سے ایک صاحب تھے، ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا. یأتیہ من خلف ظہرہ فیقعدہ بین یدیہ. وہ بچہ ساتھ میں آتا، کھیلتا کھیلتا کھیلتا، اس کے بعد میں آ کے باپ کی پیٹھ کے پیچھے سے آتا اور یہ آدمی اس کو لے کر اپنی گود میں بٹھا لیتا. فہلک، اس بچے کی موت ہو گئی. فامتنع الرجل ان يحضر الحلقة لذکر ابنہ فحزن علیہ. اس آدمی پر، باپ پر، اپنی اولاد کی وفات کا اتنا دکھ طاری ہو گیا کہ کچھ وقت کے لیے اس نے آنا روک دیا. کہ وہ آتا تھا، بچے کو لے کے آتا تھا، بچے کی وفات ہو گئی تو ایک ٹائم لگتا ہے انسان کو سیٹ ہونے کے لیے. تو کئی دنوں تک وہ درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلقے میں آیا ہی نہیں، اس غم کی وجہ سے. فحزن علیہ ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس مجلس میں بیٹھنے والوں پہ دھیان دیتے تھے اور بہت دھیان دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت، ہاں، مسجد صاف کرنے والی، صفائی کرنے والی، کالی کلوٹی عورت تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی. وہ دیکھی تو بولے وہ عورت کہاں گئی؟ ایک آدمی تک کہاں گیا وہ آدمی؟ راجح قول اس میں ہے کہ عورت تھی. تو آپ نے برابر جانا کہ یہ عورت نہیں آ رہی، مسجد صفائی نہیں کر رہی ہے، کہاں گئی؟ تو معلوم پڑا مر گئی، وہ وفات ہو گئی اس کی. تو آپ برابر دھیان دیتے تھے. تو اس آدمی کا بھی بچے کی وفات ہو گئی تو آنا اس نے بند کر دیا. تو آپ نے کہا وہ آدمی کہاں ہے؟ ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی ارا فلانا ما لی لا ارا فلانا. کہا کہ کیا بات ہے، وہ شخص آتا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا، کیا بات ہے؟ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں
کہ کوئی مر گیا تو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے، جبکہ ہم موبائل کے دور میں اتنے کھوئے ہوئے رہتے ہیں کہ کون آیا کون گیا معلوم بھی نہیں پڑتا ہے، سب اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ کہا کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ قالوا یا رسول اللہ بنیہ الذی رأیتہ ہلک، وہ جو بچہ لاتا تھا نا اپنے ساتھ میں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو، اس کی وفات ہو گئی ہے۔ اس کا بچہ جس کو آپ نے دیکھا تھا اس کی وفات ہو گئی۔ اسے ایک بات معلوم ہوتی، صاحب اپنے بچوں کو بھی دینی مجالس میں لاتے تھے۔ فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ بُنَيِّهِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر راستے میں آپ کی ملاقات ان صاحب سے ہو گئی، آپ نے رک کے ان سے بات کی اور ان کے بچے کے بارے میں پوچھا۔ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ حَلَقَ، انہوں نے بتایا اللہ کے رسول میرے بچے کی وفات ہو گئی، مجھ کو لے کے آتا تھا نا مجلس میں، وفات ہو گئی اس کی۔ فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ ثم قال، پھر کہا یا فلان ایما کان احب الیک، ذرا یہ تو بتاؤ کہ دو چیزوں میں سے کیا زیادہ پسند ہے تم کو، ان تمتع به عمرک او لا تأتی غدا الى باب من ابواب الجنة الا وجدته قد سبقك الیہ یفتحه لک، دو میں سے کیا زیادہ پسند ہے تم کو؟ ایک تو یہ کہ تمہارے ساتھ رہتا اور تم زندگی میں اس سے فائدہ اٹھاتے، محبت اس کی پاتے، اس سے محبت کرتے، تمہارے ساتھ رہتا، خوشی ہوتی، یہ زیادہ پسند ہے؟ یا یہ زیادہ پسند ہے کہ قیامت کے دن جب تم جاؤ تو تم سے پہلے وہ جنت کے دروازے پر موجود رہے اور تمہارا استقبال کرتے ہوئے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے، یہ زیادہ پسند ہے یا یہ زیادہ پسند ہے؟ قال یا نبی اللہ بل یسبقنی الی باب الجنہ فیفتحھا لی لہو احب الی، دنیا میں جیے کیسا جیا معلوم نہیں، نیک بنا فاجر بنا، ہاں سنا نہیں سنا، باپ کی محبت کی بجائے نفرت کا ذریعہ بن گیا، معلوم نہیں کل کیا ہوگا، لیکن بچہ چلا گیا اور وہ جا کے قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولے گا اس کے لیے، تو یہ زیادہ پسند کہ یہ زیادہ پسند؟ دو میں سے کون سا زیادہ پسند؟ کہا اللہ کے رسول مجھ کو وہی زیادہ پسند ہے کہ قیامت کے دن وہ مجھ سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولے، مجھ سے پہلے پہنچ کے، یہ زیادہ پسند ہے۔ قال فذاک لک، آپ نے کیا کہا؟ یہ تیرے لیے مقدر ہے، یعنی وہ بچہ جائے گا اور قیامت کے دن تجھ سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ کے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں فقال رجل یا رسول اللہ الہ خاصۃ او لکلنا، اب جب کچھ ایسا ہوتا تو باقی صحابہ بھی دیکھ رہے نا، کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ بولیں یہ ان کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہم لوگوں کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بل لکلکم، یہ سب تم سب کے لیے ہے، یعنی ان صاحب کے لیے خاص نہیں ہے یہ۔ جس کسی مسلمان کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کر لے، اللہ سے راضی رہے، کیونکہ آپ نے اس کو صبر کی تلقین، فعزاہ، علماء کہتے ہیں صبرہ، آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی، تو اگر وہ صبر کر لے، اس پر شکایت نہ کرے، اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، تو نے ظلم کیا، تو نے صحیح نہیں کیا، اس چھوٹے سے پول سے بچے کو لے لیا، اس کا کیا قصور تھا، 50 باتیں آدمی کر کے بچہ تو کھویا، بعض اوقات ایمان بھی کھو دیتا، ایسا نہیں کیا۔ چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا، کسی بھی دور کا ہو، اگر وہ صبر کر لے تو اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہی بچہ جو دنیا سے گیا ہے وہ جا کے قیامت کے دن اس کے لیے جنت کا دروازہ اس سے پہلے جا کے اس کے لیے کھلوائے گا۔ تو یہ ایک بچے کی وفات پر بھی فضیلت ہے، آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا 2 بچے 3 بچے، ہاں، تو یہ روایت اس میں کتنے بچے ہیں؟ ایک بچہ بھی ہے، جس کا ایک بچہ بھی فوت ہو جائے اور اس پر صبر کر لیں، قیامت کے دن وہ بچہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلوائے گا، لیکن کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر؟ اللہ کی شکایت نہیں۔ اس حدیث کو امام النسائی نے اور امام احمد نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے حاکم کی بات ماننا، جو بھی مسلمانوں کے اوپر مسلمان حکمران اور سرپرست ہوتا ہے اس کی بات ماننا،
اس پر بھی فضیلت کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں اس میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کی عبادت اس طور پر کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ اور اپنے اوپر جو اتھارٹی ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کی بات سنے اور اس کی فرما برداری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، اللہ تعالیٰ اس کو وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جنت میں داخل کرے گا۔ امام احمد نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو روایت کیا ہے، امام احمد نے اور امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو روایت کیا ہے، تو یہ مسند احمد اور السنہ میں موجود ہے، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ اللہ کی عبادت کریں شرک سے بچتے ہوئے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جو اتھارٹی ہے، جو حاکم ہے، اس کی بات سنیں اور مانیں، اس کی بات سنیں اور مانیں۔ تو یہ کام اگر آدمی کرتا ہے تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوگا۔ مرد کے لیے 4 چیزیں آ گئیں۔ کیا چیزیں آ گئیں؟ نمبر 1 توحید کے ساتھ عبادت، 2 نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اس کے علاوہ سمع و طاعت، سننا اور ماننا۔ آخری چیز بتا کے میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ، ناحق قتل سے بچنا، ناحق قتل سے بچنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اس حال میں اللہ سے ملاقات کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، لم یتندع بدم حرام دخل الجنہ، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں دخل من ای ابواب الجنت شاء، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ اللہ سے اس حال میں ملے کہ شرک نہیں کرتا تھا اور حرام خون کا مرتکب نہیں ہوا، یعنی نہ کسی کو قتل نہیں کیا، نہ کسی کو قتل نہیں کیا، دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا، من ای ابواب الجنت شاء جس دروازے سے چاہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو حرام قتل سے بھی بچنا چاہیے، خصوصاً انسان کے قتل سے تو ہے ہی ہے، لیکن ناحق جانوروں کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے۔ شکار کے لیے بس ایک مرتبہ لوگ مرغی کو باندھ کے اس پہ تیر اندازی کر کے پریکٹس کر رہے ہیں، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نہ کسی مخلوق کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، انسان تو انسان، جانور بھی نہیں۔ اپنی لذت کے لیے بعض اوقات بلی کو مار رہے ہیں بچے، بعض اوقات معلوم نہیں کیسا کر پاتا ہے انسان یہ چیز، یا کوئی جانور ہے اس کو پکڑ کے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور وہ مر گیا اسی حال میں، نہیں کر سکتے ایسا۔ جانور ہے تو کیا ہوا، وہ جان ہے، جانور کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ تو نہ کسی کو قتل کرنا اسلام میں حرام ہے، اس کے لیے کوئی شرعی سبب ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے اباحت اس کے لیے ہونی چاہیے، ورنہ نہیں۔ جانور ذبح کر کے کھا رہے ہیں گوشت، ٹھیک ہے، جائز ہے اس کے لیے، یا کوئی اذیت پہنچانے والا جانور اس کو قتل کیا، جائز ہے یہ، لیکن نہ قتل نہ انسان کا جائز ہے نہ جانور کا۔ تو جو اس طرح کے قتل سے بچے، اپنی زندگی میں اس سے بچتا رہے، نہ کسی کو قتل نہ کرے، نہ انسان نہ جانور، تو کہا کہ وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیں جو ہمیں جنت کے دروازوں کا اور جنت میں داخل ہونے کا حقدار بناتے ہیں۔ زندگیوں کو نیکیوں سے بھرنا چاہیے، جو بھی ہمارے لیے میسر ہو، اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آنے کو قبول فرمائیں اور مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان کے بعد بھی ہم کو دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔